الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، رب کا فیصلہ ہے، حکم ہے، امر ہے، اور تم نہیں دیے گئے ہو علم میں سے مگر تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو استئنافیہ. یسألون فعل با فاعل، کاف مفعول، عن الروح متعلق، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. قل فعل با فاعل، الروح مبتدا، کائن من ربی خبر، من امر ربی من حرف جار، امری مضاف، رب مضاف الیہ مضاف، یا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کے مجرور، چار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے قائن سے، اور قائن اپنے متعلق سے مل کر کے خبر، اور مبتدا خبر مل کر کے محل منصوب مقولہ بن جائے گا قل کا، اور قل فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ انشائیہ. واو استئنافیہ کہہ دو یا واو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما نافیہ ہے اور مجہول کا صیغہ ہے ماضی. ما اوتیتم من العلم متعلق اوتیتم سے، اور الا حسر کے لیے، اور قلیلا مفعول به. اوتیتم فعل مجہول نائب فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر ہم نے آپ پر وحی بھیجی ہے اسے سلب کر لیں، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لیے اس بارے میں کوئی حمایتی نہ پائیں مگر یہ کہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہو جائے. بلا شبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے. وان استئنافیہ، لام موتیۃ للقسم، ان شرطیہ، شئنا فعل با فاعل، یہ بن جائے گا شرط، اور لنذهبن بالذی اوحینا الیک، یہ جواب قسم بن جائے گا، اور جواب الشرط دل علیہ جواب القسم. تو لنذهبن بالذی اوحینا الیک جواب قسم کا بھی کام کرے گا، ترکیب میں جواب قسم بولنا پڑے گا، اور جواب شرط پر دلالت کرنے والا بھی بن جائے گا. تو لنذهبن فعل با فاعل، بھی حرف جار، الذی اسم موصول، اوحیناہ الیک صلہ موصول، صلہ مل کر کے مجرور، چار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے لنذهبن سے، اور لنذهبن فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جواب قسم. ثم حرف عطف، اور لا تجد لک بہ علینا وکیلا، تجد فعل با فاعل اور لک بہ یہ متعلق بنا دیں گے لا تجد سے، اور وکیلا علینا، علینا متعلق بنا دیں گے وکیلا سے، وکیلا علینا، اور وکیلا اپنے متعلق سے مل کر کے مفعول بن جائے گا لا تجدو کا. لا تجدو فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا. اس کا آج تو جملہ قسم پر ہی ہے، یوں سمجھ لیں گے. اللہ استثناء کے لیے ہے، رحمتن یہ منصوب علی الاستثناء ہے،
من ربک، من مجرور اور ربک من حرف جار، ربک مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنانے کے رحمتن کائنتن سے رحمتن کی صفت نکالیں گے اور موصوف صفت مل کر کے یہ منصوب بن جائے گا، مستثنا بن جائے گا۔ ان فضلہ، ان حرف مشبہ بالفعل اور فضلہ یہ ان کا اسم اور کان فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم اور کبیرن علیک تو متعلق بنا دیں گے علیک کو کبیرن کا اور کبیرن اپنے متعلق سے مل کر کے کان کی خبر بن جائے گی اور کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے ان کی خبر بن جائے گی اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہوا۔ تو اللہ رحمتم من ربک، اللہ کو حرف استثناء بنایا ہے اور رحمتم من ربک کو ہم نے مستثنیٰ بنایا ہے، یعنی پیچھے جو گزرا نا کہ لنذهبن بالذی اوحینا الیک، تو یعنی ولیکن ابقیناہ رحمتم من ربک، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو لیکن کے معنی میں اللہ چلا جائے گا، ہم نے اس کو باقی رکھا آپ کے رب کی رحمت کے طور پر، ہم لے نہیں گئے، یعنی جو وحی کا مضمون آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو ہم لے نہیں گئے۔ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوك بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آپ فرما دیجیے کہ اگر تمام انسان اور جن سب اس کے لیے جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا کر لائیں تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی بن جائیں۔ یہ قل فعل با فاعل اور لام یہ قسم پر دلالت کرنے والا ان حرف شرط ہے اور اجتماعت فعل الانس والجن یہ فاعل بنا دیں گے، معنی کے اعتبار سے مؤنث بنا دیا ہے اس لیے اجتماعت لائے ہیں۔ اعلی حرف جار ان مصدری یا منصوبہ، یاتو فعل با فاعل بی حرف جار مثلی یہ مضاف اور حاضر القرآنی یہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے یاتو سے اور یاتو اپنے متعلق سے مل کر کے بتاویل مفرد مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق اجتماعت کا اور اجتماعت فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے یہ شرط بنا دیں گے اور لا یاتون بمثلہ یہ جواب قسم بن جائے گا اور جواب الشرط دل علیہ جواب القسم، تو لا یاتون بمثلہ ان اجتماعت کے اعتبار سے جواب شرط ہے اور لام کے اعتبار سے جواب قسم ہے، تو پہلے قسم آیا ہے لہذا ہم اس کو جواب قسم بنائیں گے اور یہ جواب شرط کا کام بھی دے دے گا۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، واو حالیہ، لو امتناعیہ، امتناع لامتناع، کانا فعل ناقص، بعضهم یہ کانا کا اسم اور ظہیرہ لبعضن، لبعضن یہ متعلق ظہیرن سے، ظہیرن لبعضن، ولو کان بعضهم ظہیرن لبعضن اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو بعضهم کانا کا اسم، ظہیرن لبعضن کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ شرط بنا دیں گے وہ جواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، یعنی لو کان بعضهم لبعض ظہیرا لا یأتون بمثلہ، اگر ان کا بعض کے لیے مددگار بھی ثابت ہو جائے تب بھی وہ اس کا مثل نہیں لائیں گے۔ تو لو کان بعضهم لبعض ظہیرا، واو کو ہم نے حالیہ بنایا تھا تو اس معنی کر اب کان بعضهم لبعض ظہیرا کو ہم حال بنا دیں گے لا یأتون کے اندر ضمیر ہے اس سے، لا یأتون کے اندر ضمیر ذوالحال ہے اور ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا ذوالحال اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بنا دیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور البتہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے اچھے مضامین طرح طرح سے بیان فرما دیے ہیں،
پھر اکثر لوگوں نے اس کے ماننے سے انکار ہی کیا۔ واو استینافیہ لام رابطۃ لجواب قسم مقدر، اور لقد ارسلنا یہ پورا جواب قسم بن جائے گا اور قسم مقدر ہوگی۔ قد تحقیق کے لیے صرفنا فعل با فاعل اور للناس متعلق بنا دیں گے صرفنا سے، اور فی ھذا القرآنی فی حرف جار ھذا القرآنی مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے صرفنا سے، اور من کل مثل من حرف جار اور کل مضاف اور مثل مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے مجرور اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے مفعول محذوف کی صفت کے ذریعہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صفت لمحذوف ہمیں بنانا پڑے گا، یعنی یوں عبارت نکلے گی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مَثَلًا كَائِنًا مِنْ جِنْسِ كُلِّ مَثَل، اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو مثلاً محذوف نکالیں گے اور کائنن یہ اس کی صفت بن جائے گی، اور من کل مثل اس سے متعلق بنا دیں گے یعنی کائنن سے، اور کائنن اپنے متعلق سے مل کر کے صفت مثلاً کی اور موصوف صفت مل کر کے مفعول بنا دیں گے صرفنا کا، اور صرفنا فعل فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر کے جواب قسم، اور قسم جواب قسم سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو جائے گا۔ فعاطفہ ابا فعل اور اکثر الناس فاعل اور الا حصر کے لیے ہے، اور کفورا یہ مفعول بھی بنا دیں گے یعنی لم یردو الا کفورا، اس طریقے سے ہو جائے گا لم یردو الا کفورا۔ تو ابا فعل اکثر الناس فاعل کفورا مفعول فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ مفتی صاحب اگلے چار جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں او کی وجہ سے، تو یہ چاروں اکٹھے پڑھ لوں، چار جملے چاروں انشاءاللہ۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو تكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا او یکون لک بیت من زخرف۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خاص کر آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، پھر آپ اس باغ کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر دیں، یا آپ ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑوں کی صورت میں گرا دیں، جیسا کہ آپ کا بیان ہے، جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کا گھر ہو جو خوب زینت والا ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیں جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں، پیغمبر ہوں۔ ایسے مطالبے کیے ہیں۔ قالو فعل با فاعل، لن نؤمن فعل با فاعل، لک متعلق نؤمن سے، حتی للغایت والجر
تفجورا فعل با فاعل، لنا متعلق تفجورا سے، من الارض متعلق تفجورا سے، نبع ینبع سے ہے ینبوع پانی پھٹ نکلنا، تو ینبوع مفعول، تو ان تفجورا فی محل جر حتی متعلق بنا دیں گے نؤمن سے، نؤمن فعل فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا، اس کے بعد او تکون، یہ او تکون اس کا عطف ہو جائے گا تفجر پر، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، نمبر 1، حتی تکون لک جنت، یعنی لن نؤمن لک حتی تکون لک جنت، نمبر 2، لن نؤمن لک حتی تسقط علینا کسفا کما زعمت علینا، نمبر 3، اور لن نؤمن لک حتی تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، نمبر 4، اور لن نؤمن لک حتی یکون لک بیت من زخرف، نمبر 5، اور اس کے بعد لن نؤمن الگ سے دیا ہے، تو گویا کہ یہ حتی تفجر لنا من الارض ینبوع کو معطوف علیہ کہہ دیں گے، اور او حرف عطف یعنی تفجر لنا من الارض ینبوع معطوف علیہ، او حرف عطف تکون یہ فعل ناقص، اور لک یہ تکون کی خبر مقدم، اور جنت موصوف ہے، اور کائنت صفت ہے، اور من نخیل و عنب کو متعلق بنا دیں گے کائنت سے، کائنت اپنے متعلق سے مل کر کے صفت، موصوف صفت مل کر کے تکون کا اسم بنا دیں گے، اور فا یہ عاطفہ بنا دیں گے، تفجر یعنی فتفجر الانہار، تو تفجر کا عطف ہو جائے گا پہلے تفجر پر ہی، تفجر فعل با فاعل، الانہار مفعول به، اور خلالہ مفعول فیہ، ظرف مکان منصوب متعلق تفجر سے، اور تفجیرہ یہ مفعول مطلق بنا دیں گے تفجیرہ کا، تو تفجیرہ فعل فاعل مفعول فیہ اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ، او حرف عطف، تسقط فعل با فاعل، اور السماء مفعول، اور کما زعمت کاف تشبیہ کے لیے حرف جار، اور ما یہ موصولہ کہہ سکتے ہیں یا پھر مصدریہ بھی کہہ سکتے ہیں، مصدریہ ہم بنا دیتے ہیں یعنی مثل زامی کا اس طریقے سے، تو ما مصدریہ، زعمت فعل با فاعل، علینا یہ متعلق بنا دیں گے تسقط سے، اور کسفن یہ حال بنا دیں گے السماء سے، یعنی تسقط فعل با فاعل، اور السماء ذوالحال، اور کسفن حال، اور حال ذوالحال مل کر کے مفعول بنا دیں گے تسقط کا، اور کما زعمت علینا یہ ما زعمت علینا بتاویل مفرد مجرور کاف حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے مفعول مطلق محذوف نکالیں گے اس کا، او تسقط السماء اسقاطا کما زعمت علینا کسفا، اس طریقے سے ہو جائے گا، تو تسقط فعل فاعل مفعول اور مفعول مطلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ، او حرف عطف، اور تأتیہ فعل با فاعل، اور باللہ والملائکۃ قبیلہ، تو باللہ والملائکۃ بھی حرف جار، اللہ یہ
मातुफ अलैह वाव हर्फ अत्फ अल मलाइकती मातुफ 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 अलैह मिल करके जुल्हाल और कबीलन को हाल बना देंगे, और हाल जुल्हाल मिल करके मजरूर और जार मजरूर मिल करके मुताल्लिक बना देंगे। तअती से फ़ाइल का वजन तस्निया जमा सबके लिए आ जाता है, तो कोई हर्ज नहीं। अल्लाह और मलाइका दो है और कबील एक ही है, तो कोई हर्ज नहीं है। तो तअती फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक से मिल करके जुमला फ़िलिया हो करके मातुफ मातुफ अलैह औ हर्फ अत्फ और यकून फ़ेल नाक़िस और लक ये यकून की खबर मुक़द्दम और बैतुन ये मौसूफ और काइनुम मिन ज़ुख़रुफ़िन सिफ़त मौसूफ सिफ़त मिलकर के यकूनु का इस्म मुअख्खर यकूनु अपने इस्म मुअख्खर और खबर मुक़द्दम से मिलकर के जुमला फ़िलिया नाक़िसा होकर के मातुफ मातुफ अलैह औ हर्फ अत्फ तरका रक़िया यरका तरका फ़ेल बा फ़ाइल और फिस समाई मुताल्लिक तरका से और तरका अपने मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फ़िलिया होकर के मातूफ हो गया। और वाव हर्फ ये सब मातूफ मातूफ मिल करके ऊपर हत्ता का मजरूर बना देंगे और जार मजरूर मिल करके मुताल्लिक बना देंगे लन नुमिन से, और लन नुमिन फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक से मिल करके जुमला फ़िलिया हो करके महल्लन मंसूब मफूला बन जाएगा कालू का, और कालू फ़ेल फ़ाइल और महल्लन मंसूब मफूला से मिल करके जुमला फ़िलिया हुआ। और मातूफ अलैह वाव हर्फ अत्फ और लन नुमिना, तो गोया के लन नुमिना से लेकर के फिर समा तक तो हम मातूफ अलैह कह देते हैं, और आगे लन नुमिना लिरुक़ी का ये भी कालू का मफूला ही है। तो लन नुमिना फ़ेल बा फ़ाइल और लिरुक़ी का ये मस्दर है रक़िया यरक़ा का, मुताल्लिक बना देंगे लन नुमिना से, और हत्ता ये जार गायत के लिए तुनज़्ज़िला फ़ेल बा फ़ाइल और अलैना ये मुताल्लिक बना देंगे तुनज़्ज़िला से, और किताबन मौसूफ और नक़रअहु सिफ़त और मौसूफ सिफ़त मिलकर के मफ़ूल बना देंगे तुनज़्ज़िला का, और तुनज़्ज़िला फ़ेल फ़ाइल और मफ़ूल और मुताल्लिक से मिलकर के बताइल मुक़द्दर मजरूर और जार मजरूर मिलकर के मुताल्लिक बना देंगे लन नुमिना से, और लन नुमिना फ़ेल फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर के जुमला फ़िलिया होकर के मातूफ ऊपर लन नुमिना पर, और लन नुमिना फ़ेल फ़ाइल और लन नुमिना मातूफ मातूफ अलैह मिलकर के महल्लन मंसूब मफूला बन जाएगा। कुल अब उसका जवाब दे दिया कालू कुल, कुल फ़ेल बा फ़ाइल और सुबहान रब्बी सुबहान मुदाफ और रब मुदाफ इलैह मुदाफ और या मुदाफ इलैह, तो गोया के सुबहान मफूल मुत्तक़िल फ़ाइल महज़ूफ़ है, मुसब्बिहु सुबहान रब्बी इस तरीके से हो जाएगा। हल इस्तिफ़हामिया नफ़ी के माने में है क्योंकि इल्ला उसके बाद आ रहा है। कुंतु फ़ेल नाक़िस अंदर ज़मीर है वो उसका इस्म, इल्ला हस्र के लिए है, और बशरन मौसूफ और रसूलन सिफ़त और मौसूफ सिफ़त मिल करके कुंतु की खबर और कुंतु अपने इस्म और खबर से मिल करके जुमला फ़िलिया नाक़िसा हो जाएगा, और ये महल्लन मंसूब मक़ूला बन जाएगा कुल फ़ेल फ़ाइल का, और जुमला इंशाइया बन जाएगा। माशाअल्लाह। अभी तफसीर नुकात पहले जल्दी जल्दी देख लें, और कुछ उसमें मेरे ख्याल रूह के हवाले से एक तफसील सभी के पास कुछ ना कुछ होगी। एक अच्छा खुलासा यहाँ पर उन्होंने जो बारुल बयान में किया है कुर्तुबी वगैरह के हवाले से, उसको मैं सुना देता हूँ आप लोगों को ताकि जहन में क्लियर हो जाए। उससे पहले तो इसका ये सवाल किया था उसके बारे में बुखारी की जो रिवायत है वो बयान करते हैं। कैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि मैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेतों के दरमियान से गुजर रहा था। उस वक्त आप खजूर की टहनी पर टेक लगाकर तशरीफ ले जा रहे थे। वहां से यहूदियों का गुजर हुआ, वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि इनसे रूह के बारे में दरियाफ्त किया जाए। आप ठहर गए और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने समझ लिया कि आप पर वही नाजिल हो रही है। मैं अपनी जगह खड़ा हो गया। उस वक्त जब वही नाजिल हो चुकी तो आपने इस आयत को पढ़कर सुनाया जो ऊपर मज़कूर है।
तिरमिजी में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का जो बयान है वो यूं है कि कुरैश ने यहूदियों से कहा कि हमें कोई बात बता दो जो हम उनसे पूछें, जो नबी होने का दावा करते हैं। यहूदियों ने कहा कि रूह के बारे में दरियाफ्त करो, लिहाजा उन्होंने आपसे रूह के बारे में सवाल किया, जिस पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये आयत वयसअलूनका अनिर रूह नाजिल फरमाई। दूसरी बातों से मालूम हुआ कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों ने और उनके समझाने से मक्का मुअज़्ज़मा में कुरैश ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया था कि रूह क्या चीज़ है जिससे इंसान की ज़िंदगी बरकरार रहती है और जिसके निकल जाने से मौत तारी होती है। तो इमाम कुर्तुबी की तरफ से फिर बताते हैं कि वो फरमाते हैं कि अक्सर मुफस्सिरीन इस तरफ गए कि उन्होंने इस रूह के बारे में सवाल पूछा था जिसके सबब से जिस्म की ज़िंदगी है, और मुहक्किकीन ने कहा है कि उन्होंने कैफियत, रूह की कैफियत बदन इंसानी में उसकी राह और जिस्म के साथ ज़िंदगी की सूरत में इम्तिजाज की कैफियत के बारे में सवाल किया था, और ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। आयत करीमा और अहादीस शरीफा में रूह इंसानी के बारे में बहुत सी बातें मज़कूर है। आलम अरवा में रूहों का मुज्तमा होना, वहाँ तारुफ या तनाकुर होना, यानी एक दूसरे को न पहचानना, जैसे कि बुखारी शरीफ में आता है आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो जाने के बाद उसमें रूह फूंका जाना का फ़ायदा सवैतु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, फिर बतन मादर में हर इंसान में रूह का फूंका जाना, जैसा कि बुखारी मुस्लिम में आया, और इसी रूह के ज़रिए जिंदा रहना, फिर मौत के वक्त उस रूह का निकल जाना, हज़रत मलकुल मौत का रूह को कब्ज़ करना, फिर उनके हाथ से लेकर फरिश्तों का आसमान की तरफ जाना, फिर कब्र में रूह का लौटाया जाना और सवाल जवाब होना, और दुनिया से जाने वाली रूह का पहले से बरज़ख में पहुंची हुई रूहों के पास जमा होना, जैसा मिशकात में आया, और कब्र में आराम या अजाब में रहना, फिर सूर फूंके जाने पर रूहों का जिस्मों में दाखिल होना। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अहले ईमान जानते और मानते हैं। यहूदियों ने और मुशरिकीन ने रूह के बारे में सवाल किया कि ये क्या है, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह के हुक्म से है, उसकी हकीकत ज़ाहिर नहीं फरमाई, और ये बता दिया कि ये भी अल्लाह की एक मखलूक है। इससे फ़िलासफ़ा के इस ख्याल की तरदीद हो गई जो रूह को कदीम कहते हैं, चूँकि अहकाम शरइया में से बंदों से मुताल्लिक कोई ऐसा हुक्म नहीं जो रूह की हकीकत जानने पर मौकूफ़ हो, इसलिए उसकी हकीकत जानने के दरपे होने की शरन कोई ज़रूरत ही नहीं। अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि रूह की हकीकत इसलिए नहीं बताई गई कि इंसान को ये पता चल जाए कि वो तो अपनी ज़ात की हकीकत जानने से भी आजिज़ है, खालिक़ कायनात तबारक व तआला की पूरी मारिफत से बतरीक़ा औला आजिज़ होगा। अल्लामा बग़वी ने मालिम तंज़ील में रूह की हकीकत के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल लिखे, फिर आखिर में लिखा है कि व औलल अक़ावील अन युअक्कल इल्महु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल व हुवा क़ौलु अहले सुन्नह। सबसे बेहतर बात यह है कि इसका इल्म अल्लाह ही के सुपुर्द कर दिया है, अहले सुन्नत का यही कौल है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, ये खिताब सारे इंसानों को है जिनके उमूम में सवाल करने वाले यहूद भी आ गए। हज़रत इब्न जुरैज से वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला के बारे में नकल किया है कि मोहम्मद वन्नास अजमईन, यानी आप मोहम्मद और आपके अलावा जो लोग हैं सबको थोड़ा इल्म दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तो बहुत ज़्यादा है और सारी मखलूक से ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में थोड़ा ही है। तफसीर दुर्र मंसूर में ये भी है कि जब यहूदियों ने आयत शरीफा का ये हिस्सा सुना तो कहने लगे हम तो तौरात पढ़ते हैं, उसमें हर चीज़ का बयान है। आपने फरमाया कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में कलील ही है। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान की आयत वलौ अन्ना मा फिल अर्दि मिन शजरिन अक़लाम वाली आयत नाज़िल फरमाई। तो ये इनका खुलासा है जो मुनासिब है। आप लोगों के पास भी जो बातें वो शेयर कर लीजिए। किसी के पास कोई बात नहीं? हज़रत एक चीज़ इसमें मुझे थोड़ा लिखा हुआ था इधर तफसीर मजहरी में लिखा हुआ था, और पहले भी हम लोगों ने जब बहरहाल एक पिछली सूरत में भी रूह का तज़किरा आया था तो हमने कहा था कि बाद में इसको देखेंगे। वो ये है कि इधर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि असहाब बसीरत को हकीकत रूह का इल्म होता है, और अरबाब इंकिशाफ ने सराहत की है कि रूह सफली है, एक है जिसको नफ्स कहा जाता है, और अलवी अरवाह 5 हैं, कल्ब, रूह, ये सिर है, खफी, अख्फा। ये इसकी पहले भी कहीं बयान किया गया था कि ये जो है वो जिसको लताइफ भी कहते हैं, कोई इस किस्म की तफसीर भी लिखी हुई थी, और मुझे वो पिछला नजर नहीं आया कि सूरत में उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन यहाँ इतना ही जिक्र किया है इन्होंने। इसकी कोई तफसील है? ये क्या जो अरबाब मार्फत जो है वो भी इनके ऊपर काम करवाते हैं लताइफ के लिहाज से, ये वो भी क्या रूह की अकसाम है? जी, हजरत फरमाएंगे कुछ इसके बारे में। वो लताइफ सित्ता का तस्करा तो सूफिया करते हैं, और खमसा है कि सित्ता है? खमसा है कि सित्ता है? खमसा, हाँ खमसा, 5 है लेकिन जी जी, लताइफ खमसा, सॉरी।
حضرت تھانوی صاحب نے بھی اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ کیا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے اس میں سے دیکھ لیتا ہوں، جب تک اور کوئی صاحب ان کے ذہن میں جو کوئی اور بات ہے وہ دیکھ لے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے۔ اور حضرت ایک سوال بھی تھا ادھر، آخری جو ہم لوگوں نے آخری آیت بالکل اینڈ کے اوپر جب کیا ہے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلہ، تو یہ قبیلہ کو حضرت ہم لوگوں نے کیا ہے اس کو بنایا ہے ترکیب میں؟ قبیلہ کو حال بنایا ہے، اچھا حال بنایا تھا، ٹھیک اللہ اور ملائکہ کو ذوالحال بنایا ہے۔ ٹھیک، بالکل یہ میرے سے مس ہو گیا، جزاک اللہ۔ جی، اور حضرت یہ جو آیت نمبر جو ہے 87 جو تھی، الا رحمۃ من ربک، اس اللہ کے متعلق جو ہے وہ بھی کچھ اقوال پڑھے تھے کہ یہ دونوں اس کی دو طریقے سے اس کی ہو سکتی ہے، اس کو مستثنا منقطع بھی کہا جا سکتا ہے، تو ترجمے کا فرق ہوگا کچھ، وہ تھوڑا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس سلسلے میں کیا ہوگی۔ جو آپ نے حضرت فرمایا وہ تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی رحمت ہو تو تب یہ نہیں ہوگا، یعنی کہ تب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں لے کے جائیں گے، تو دوسرے سلسلے میں پھر کیسے ہوگا ترجمہ اس کا؟ یعنی مستثنا منقطع جب ہوگا جی تو وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تو گویا کہ وہ رحمت الذی اوحینا الیہ میں نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یوں ہو جائے گا، وہ رحمت الذی اوحینا الیک میں نہیں، نہیں ہے، اور جب مستثنا متصل کہیں گے نا جی تو وہ رحمت الذی اوحینا الیک جزو ہوگا۔ ٹھیک، تو صحیح، تو ہم اس صورت میں ترجمہ جب ہم جس طریقے سے آپ نے کیا کہ اللہ کی رحمت تھی اس وجہ سے نہیں لے کے گئے، ہاں ایسے تو ترجمہ کریں گے، اور منقطع کے کیس میں پھر کیا کریں گے کہ نہیں، منقطع کی صورت میں ایسا ہو گیا نا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ نہیں گیا، یعنی اللہ کی رحمت مگر اللہ کی رحمت ٹھیک باقی رہی، تو آپ جو کہیں نا وہ مستثنا منقطع کی صورت میں، اچھا وہ منقطع میں ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اور جب مستثنا متصل ہوگا تو یوں ہوگا کہ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو کچھ بھی وحی کیا ہے وہ ہم لے جاتے ہیں، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر آپ کی رحمت وہ نہ لے جاتے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ حضرت یہ اس میں مختلف معرفت کے پوائنٹ بتائے تھے مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں، تو اس میں روح کو بتایا کہ بھئی اس کے حقیقت کے متعلق کہ واقعی وہ ایک کیفیت ہے، اور ایک بات جو لکھی انہوں نے وہ میرے خیال میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹاپک ہو سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انسان خالص امور معنویہ اور عقلیہ کا ادراک کرتا ہے، جیسے اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین، اور اس ادراک میں وہ اس ظاہرہ کا مطلق محتاج نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ جسم انسانی میں کوئی شے ایسی ضرور ہے جو اس ظاہری جسم کے علاوہ ہے، تو اس کے معنی میں تحقیق کرنے کی کوشش کریں اجتماع نقیضین، تو اس کی کافی تفصیل ہے، لیکن عربی میں تھی زیادہ تر، وہ جو میں پہ سرچ کیا تھا، اور میرے عقیدے کے اعتبار سے کافی ڈفرینٹ ٹاپک ہے یہ، کہ جو یعنی ایکسٹریمز کو کمبائن کرنے کے متعلق اور کچھ بات ہے اس طرح کی۔ آپ کے پاس ہے تو شیئر کر لیجئے۔ اس میں مطلب انہوں نے تو صرف ایک جملہ لکھ دیا تھا، اچھا تفصیل نہیں بیان کی ہے۔ تفصیل میں نے جو دیکھی تھی اس میں وہ اس طرح کی وہ کافی بات تھی کہ جیسے جو ہے اللہ رب العزت کی قدرت کے متعلق تھا کہ کیسے اگر وہ کوئی ایسی چیز تخلیق کرے، مطلب وہ میرے خیال میں کافی وہ کمپلیکس اس کی گفتگو ہے، وہ اور اس کا ادراک نہیں ہو پایا، لیکن یہ بات انہوں نے لکھی تھی۔ یعنی اسی شرح میں آپ کہہ رہے ہیں آگے انہوں نے لکھی تفصیلات؟ نہیں، انہوں نے نہیں لکھا، وہ تو عربی میں نے الگ سے جا کے دیکھا، تو وہ اسلام Q&A کے اوپر نظر آیا تھا کہ ایک نے سوال پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ قادر ہے، تو یعنی وہ پھر توحید کے اوپر اور اس پہ چلی جاتی ہے بات، نقیضین کے مطلب ایسا کوئی اسٹون بنائے والی جو بات ہے، اور وہ والی جو اس طرح کا، ہاں وہ تو اصل میں عقلی طور پہ فلسفے کے طور پہ آپ اس کو بآسانی رد کر سکتے ہیں، وہ جو اس میں قاعدہ ہے، قانون ہے، وہ یہ ہے کہ واجب الوجود اور مستحیل الوجود، تو وہ چیزیں جو واجب الوجود ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ہم سب ممکن الوجود ہیں،
اور ایک ہے مستحیل الوجود کہ جس چیز کا وجود ہو نہیں سکتا. یہ دماغ ایسی چیز کا خالی تصور کر لیتا ہے لیکن اس کی کوئی ایگزسٹینشیل ریالٹی نہیں ہوتی, خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے نا. کوئی ایسا دائرہ بنا سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ چکور ہو, تو پاگل پنے کی بات ہے. یہ ایک ذہن ایسا سوچتا ہے کہ اللہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے, تو ظاہر بات ہے دونوں صورتوں میں وہ نقیض ذہن ہی رہے گا. ظاہر بات ہے کیسے ممکن ہے؟ تو یہ مستحیل الوجود ہے, ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی, جو چیز جیسی ہے وہ ویسی رہتی ہے. تو یہ تو خیر باقاعدہ اس کا رد و آرم سے سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کو. ہاں وہ حضرت جی حضرت تھانوی صاحب نے جو لکھا ہے نا اس کے اندر مختلف کتابوں کے حوالے سے خلاصہ جو جمع کیا ہے, تو لطائف ستہ ہی فرماتے, وہ ذہن میں وہی تھا کہ ان کی بات انہوں نے اس میں ستہ رکھے جی, نفس, قلب, روح, سر, خفی اور اخفا. تو ان کی غذایا کیا ہے, ان کی غذا کیا ہوتی ہیں وہ بتا رہے ہیں, یا ان کا کام کیا ہوتا ہے. نفس کا کام غفلت ہے, اور اس کا مقام ہے زیر ناف, اور اس کا رنگ زرد لکھا ہے. پھر قلب کی بات کرتے ہیں. قلب اس کا کام ہے ذکر, یہ سینے کے جہاں دل ہوتا ہے وہیں لیفٹ سائڈ پہ چھاتی کے نیچے ہے, اور اس کا رنگ ہے سرخ. پھر روح, اس کا کام ہے حضور, ہمیشہ موجود رہے, گویا دیکھتی رہے, حاضر رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور. یہ دائیں طرف پر سینے کے نیچے ہے اس کا مقام, اور اس کا رنگ سفید ہے. اور سر, اس کا غذا کے لیے یا اس کا فعل جو ہے, اس کا کام جو ہے مکاشف ملکوت ہے. یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو فرشتوں کی, وہ جو عالم بالا کی چیزیں دیکھنا. جی, یہ قلب اور روح کے درمیان پائی جاتی ہے. قلب دائیں طرف, یہ روح دائیں طرف تھی, قلب بائیں طرف تھا, اس کے بیچ میں یعنی سینے میں گویا سبز ہے اس کا رنگ. اور پھر خفی, یہ مشاہدہ فنا, یہ مشاہدہ فنا اس کا فعل ہے یا اس کی غذا ہے. یہ دو آنکھوں کے دو بھووں کے درمیان ہوتا ہے خفی, اس کا رنگ نیلا ہے. اور اخفا, اس کا وظیفہ کہہ لیجیے یا غذا یا فعل, وہ معائنہ فناء الفنا ہے, اور یہ الدماغ, دماغ کے بیچ میں کہیں پایا جاتا ہے, اور اس کا رنگ سیاہ ہے. فرماتے کہ لطائف ستہ کشف سے دریافت ہوئے ہیں, اور ان کے توحد و تعدد میں اختلاف ہوا ہے, لیکن ان کے افعال خاصہ سے ظاہراً ان کے تعدد پر استدلال ممکن ہے. تو کبھی یہ 5 لے دیتے, کوئی 6 بھی کہتا ہے, کوئی بات نہیں. نفس بقیہ لطائف کے مضاد ہے, تو جنہوں نے نفس کو نہیں لیا ہوگا انہوں نے 5 قرار دیا, قلب سے وہ لے کر چلے ہوں گے کیونکہ نفس الٹا ہے. باقی سارے مذہب, حفیظ نے تو تفسیر مظہری میں پڑھا, میں اس میں 5 دیے ہیں. جی اس میں لیکن انہوں نے نفس کا تذکرہ نہیں کیا ہے, نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے روح سفری جو ہے وہ ایک ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے, اور الری ارواح 5 ہیں. تو انہوں نے پھر الری کی ہاں وہی والی نفس الگ ہوئی اور 5 کے علاوہ 6 ہو گئے نا اس طرح. جی جی نفس کے علاوہ 5 ہے, جی ہاں بالکل, نفس 5واں چھٹا ہے. نفس بقیہ لطائف کے مستضاد ہے, اور باقی لطائف آپس میں متناسب ہے, اور ہر تحتانی رتبہ فوقانی کے لیے ممد ہے, مددگار ہے, اور فوقانی تحتانی پر مشتمل ہوتا ہی ہے. اس طرح اس لیے فوقانی ذاکر اور جاری ہونے سے تحتانی بھی ذاکر جاری ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے اندر اخفا یا خفی ہے تو آپ کے نیچے والے آٹومیٹیکلی کورڈ ہو جائیں گے. یعنی کسی میں اگر معائنہ فناء الفنا تک کا ہے, وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے گویا فناء الفنا کو, تو مشاہدہ فنا اور مکاشفہ ملکوت اور حضور اور ذکر اور یہ اس سب میں ہوگا موجود. یعنی اگلا درجے میں پچھلے درجے آٹومیٹکلی آ جائیں گے. آج نے تعین مقامات میں کچھ اختلاف بھی لکھا ہے, اور وجہ اختلاف کی اختلاف کشف ہے, کیونکہ جملہ لطائف مثل مرایا, متعاکسہ, آئینہ جس میں کہ عکس دیکھا جاتا ہے نا, وہ شیشے جس میں عکس دیکھا جاتا ہے, اس کے ہے. جس شخص کو جہاں کسی لطیفے کا نور نظر آیا اس نے وہیں اس کا مقام سمجھ لیا, اور کسی کو مقام اصلی مکشوف ہوا, کسی نے اصلی دیکھ لیا, کسی نے ادھر دیکھ لیا, جس کو جہاں وہ دکھایا گیا اس نے وہاں دیکھ لیا. بہرحال لطائف کی تحقیق مبسوط کا اگر شوق ہو تو رسالہ القطائف من اللطائف کا مطالعہ کیا جائے. اس کا کوئی ذوق شوق نہیں ہے, بس اتنا پتہ چل جائے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے, اس سے زیادہ نہ جاننے کی ضرورت ہے نہ ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت ہے.
وہ بڑے لوگوں کے لیے جن کو ان کی سمجھ میں آتی ہے، ہمارے آپ کے لیے خالی نام کافی ہے. اس میں ایک روح بھی ہے، بہرحال یہ اس مناسبت سے ہوگی. یہ اچھا، یہ پڑھ لو، اس کو پڑھو ڈاکٹر صاحب. یہ اسی طرح سمجھو کہ حق تعالیٰ نے جی اس طرح سمجھو کہ حق تعالیٰ نے، اسی طرح سمجھو کہ حق تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں طرح طرح کی مشینیں بنائی جس کو خلق کہتے ہیں. پھر ہر مشین کا چھوٹا اور بڑا پرزہ ایک خاص انداز کے مطابق بنایا جس کو تقدیر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. فقدرہ تقدیرہ، پھر اس مشین کے تمام کل یا کل بلکہ تمام کل اور پرزوں کو جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جس کو حق تعالیٰ نے تصویر اور تسویہ کے لفظ سے تعبیر کیا. خلقناکم ثم صورناکم فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، اور پھر اس میں بجلی کا کرنٹ چھوڑ کر یعنی روح پھونک کر اس کو جاری اور چالو کیا جس کو حق تعالیٰ نے نفخ روح سے تعبیر کیا ہے. فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، پس جب کرنٹ چھوڑا جاتا ہے تو ہر مشین اپنی اپنی ساخت اور بناوٹ کے موافق چلنے لگتی ہے اور کام کرنے لگتی ہے. غرض یہ کہ کسی مشین کو بنانا یہ خلق، اور جس کام کے لیے وہ بنائی گئی ہے اس کے لیے اس کو چالو کرنے کا نام امر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا، بہترین. یہ کس سے ہے؟ مظہری مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ ادریس اللہ علیہ معرفت کاندھلوی. القرآن. ان کی تفسیر بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ، بڑی یونیک اور بہت ہی عمدہ پوائنٹس لے کر آتے ہیں. جب تک امر الہی کی بجلی نہ چھوڑی جائے اس وقت تک دنیا کی کوئی مشین چالو نہیں ہو سکتی. خدا کی طرف سے امر اور حکم ہوا کہ چل، فوراً چلنے لگی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہر مشین اپنے اپنے ساخت اور بناوٹ کے موافق حرکت کرنے لگتی ہے. خلاصہ یہ کہ جس میں انسانی بمنزل قمقمے کے ہیں اور روح اس برقی روح کی مانند ہے، روح کی مانند ہے یعنی شعاع. جی ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. چلیے اس میں سے بھی اپنا نصاب بھی مکمل کر لیں.